انسان کی تباہی کا سلسلہ کب سے شروع ہو جاتا ہے، شیطان کا ساتھی کب سے بن جاتا ہے، اور آخر میں وہ شیطان کب سے بن جاتا ہے؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے، اب تک ہم نے 110 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 111 اور 112 کی تفسیر کو سنیں گے۔ 111 کی تفسیر کو سننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اور اگر ہم ان پر فرشتوں کو نازل کر دیتے اور مردے ان سے بات کرتے اور تمام چیزوں کو سچائی پر گواہی کے طور پر معجزے کی صورت میں ان کے سامنے جمع کر دیتے تو بھی وہ ہرگز ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ خدا چاہے کہ انہیں مجبور کر کے ایمان قبول کروائے، لیکن ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 111 کی تلاوت۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکوں کی خواہشوں میں ایک فرشتوں کا نزول اور دوسرے ان کا اپنے مردوں سے بات کرنا شامل تھا۔ وہ اس قدر ضدی اور ہٹ دھرم تھے کہ اگر یہ غیبی امور جیسے فرشتوں کا محسوس شکل میں سامنے آ جانا حقیقت میں ایسا ہو بھی جاتا تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ سعدی کہتا ہے، اگر اصل گوہر میں صلاحیت پائی جاتی ہو تو تربیت کے ذریعے اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی ڈھالنے والا کسی بھی ایسے لوہے کو کسی شکل میں نہیں ڈھال سکتا جس میں ڈھلنے کی صلاحیت ہی موجود نہ ہو۔ کتے کو 7 سمندر میں بھی دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ بھیگ جائے تو پہلے سے بھی زیادہ نجس ہو جائے گا۔ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو مکہ لے جاؤ اور جب اسے واپس لاؤ گے تب بھی وہ گدھا رہے گا۔ قبل اس کا معنی سامنے ہے، یا اس کا معنی قبیلے کی جمع قبیل ہے، یعنی گروہ۔ 2 آیت پہلے مشرکین کا جھوٹا دعویٰ بیان کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر معجزہ لے آؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہاں ان معجزات کا نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ اس آیت کے مشابہ آیات سورہ حجر میں 14-15 نمبر پر ذکر ہوئی ہے، یعنی اگر آسمان میں ایک دروازہ کھولا جائے اور اس میں سے گزر کر کفار اوپر آئیں تب بھی وہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، آیت نمبر 111 کے نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ٹیڑھے دل اور کج فکر والے لوگوں کے لیے کوئی بھی آیت اور دلیل ایمان لانے کے لیے قابل قبول نہیں۔ نمبر 2، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مجبور کر کے سب کو مومن بنا سکتا ہے، لیکن یہ کام اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ نمبر 3، جہالت آیات الہی پر ایمان لانے کی وجہ بنتی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 111 کی تفسیر۔ اب 112 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اے رسول، یہ لوگ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی ہٹ دھرمی نہیں کر رہے، بلکہ اس طرح ہم نے ہر نبی کے مقابلے میں شیاطین
جن و انس میں سے کچھ دشمن قرار دیے ہیں جو پرفریب اور بے بنیاد باتیں لوگوں کو غافل کرنے کے لیے مخفی طور پر اور کانوں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن سنت الہی انسانوں کی آزادی پر مبنی ہے، لہٰذا ان کی تہمتوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ ناظرین، آیت نمبر 112 کی تلاوت اور ترجمے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ دو آیات پہلے آیا کہ ہم نے ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا ہے، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں۔ فَذَرْهُمْ، انسان کی تباہی کا سلسلہ شیطان کے وسوسوں کو مان لینے سے شروع ہوتا ہے، پھر جو کوئی بھی اس کے وسوسے میں اضافہ کرے گا وہ شیطان کا ساتھی ہوگا، اخوان الشیاطین، سورہ اسراء آیت نمبر 27، اور آخرکار خود شیطان بن جائے گا۔ انسان کے اندر تو مختلف جہت میں کشمکش اور جنگ اس کے اختیاری تکامل کا سبب بنتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اختیاری تزاحم اور تضاد کی جگہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، تاریخ سے آگاہی ہونا اور دوسروں کی مشکلات کو جاننا انسان کی استقامت اور پائیداری کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 2، پوری تاریخ میں حق و باطل کے درمیان جنگ رہی ہے۔ نمبر 3، کسی بھی معاشرے کے رہنما کو ہر طرح کی مخالفت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ نمبر 4، مخالفوں، برا سوچنے والوں اور دشمنوں کے ختم ہو جانے کے منتظر نہ رہیں۔ نمبر 5، انبیاء کا مختلف طرح کے مخالفین کا مقابلہ کرنا اور ان کا سامنا کرنا سنت الہی رہی ہے۔ نمبر 6، ضدی اور ہٹ دھرم کافر شیطان ہیں۔ نمبر 7، جن و انس میں پائے جانے والے شیاطین ایک دوسرے کو القاء کرنے، خبر دینے کے ذریعے رابطے میں رہتے ہیں۔ نمبر 8، شیاطین شیطنت کے طریقے ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں۔ نمبر 9، انبیاء کے مخالفین مختلف گروہوں کے اندر اپنی تبلیغات انجام دیتے ہیں۔ نمبر 10، خوبصورت اور فریب دینے والے جملے انسان کو غافل کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور دنیا کو مقابلے کا میدان قرار دیا ہے جس میں نیکی کا بدی سے مقابلہ ہے۔ نمبر 12، انسان کا اختیار اور اس کی آزادی اس کی ترقی اور تربیت کے لیے ہے۔ نمبر 13، کائنات میں صرف ایک ارادہ حاکم ہے، دو قدرتیں نہیں ہیں۔ یزدان اور اہریمن ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ جدا کرنے کی کوششیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تسلط سے باہر نہیں ہیں۔ تو ناظرین، پتہ چلا کہ جب انسان شیطان کے وسوسوں کو ماننے لگتا ہے تو وہ گمراہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جتنا زیادہ اس کو مانتا جاتا ہے وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں وہ خود دوسروں کو بہکانے لگتا ہے، یہاں پر آ کر کے انسان خود شیطان بن جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔